توشہ خانہ کیس پر آج کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ اتوار ہے لیکن آپ فرما رہے ہیں کچھ ہوا؟ نہیں، توشہ خانہ کیس میں تو سچ نہیں ہے، لیکن سوائے اس بات کے کہ جو توشہ خانہ کیس کے آپ 3 حصے سمجھ لیں نا۔ ایک تو توشہ خانہ کیس وہ ہے جو پینڈنگ ہے بیفور ہمایوں دلاور صاحب جج صاحب، جس کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے واپس ریمانڈ کر دیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی گئی ہے۔ وہ پینڈنگ ہے، کسی بھی وقت لگ سکتی ہے، ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی دے دی گئی۔ ٹیک اپ ابھی نہیں ہوئی، کسی بھی وقت لگ سکتی ہے، میں نے دوسری بات یہ ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب نے جو ان کو 7 days ٹائم دیا گیا تھا، ان کو کہا گیا کہ جی آپ 2 دن کا ٹائم دے دیں، وہ انہوں نے نہیں دیا، اور وکیل صاحب کی عدم موجودگی میں کل انہوں نے وہ جو ہے اس کو قابل سماعت قرار دے دیا، اور بغیر سنے، بحث سنے بغیر، اور وہ جو 7 days ٹائم تھا وہ بھی 12 تاریخ تک جائے گا، وہ ابھی ختم نہیں ہوا، تو انہوں نے بغیر سنے وہ آرڈر کر دیا۔ ظاہر ہے وہ ابھی آرڈر بھی نہیں لکھا، نہ وہ آیا ہے، نہ وہ کچی کاپی ملی ہے، نہ وہ ہمیں ملا ہے، نہ وہ سرٹیفائڈ کاپی ملی۔ توشہ خانہ کا دوسرا کیس آپ اگر تصور کریں کہ یہ جو گھڑی کی رسید والا جو معاملہ تھا، اس پہ FIR، اس کے حوالے سے، کیونکہ FIR ہیں تو ظاہر ہے بے شمار ہیں، کچھ 13-14 مقدمات ہیں جس میں بیل پٹیشنز پینڈنگ ہیں اور جو کہ کل لگنی ہیں، اور اس کے حوالے سے جو کچھ دہشت گردی کے مقدمات بھی تھے، اور اس حوالے سے JIT بنائی ہوئی تھی، اور وہاں خان صاحب نے پیش ہونا تھا، اور وہاں پیش ہوئے ہیں اور اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہے، تو اس حوالے سے وہ ہے۔ جہاں تک توشہ خانہ کا وہ والا کیس جو الیکشن کمیشن نے بھیجا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، جو تقریباً 10 کویسچنز فارمولیٹ کر کے چیف جسٹس نے بھیجے ہیں۔ اس پہ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جو کویسچنز فارمولیٹ کیے گئے ہیں آپ کے پاس، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، آپ خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، اور آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تو اس آرڈر کے خلاف، ریمانڈ آرڈر کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں۔ تو جو نیچے والے جج صاحب ہیں انہوں نے بغیر سنے وہ جو آرڈر کر دیا ہے، ظاہر ہے اس کا جو امپیکٹ ہوگا اس کو چیلنج کیا جائے گا۔ آپ نے ایکسپلین کر دیا کیا سچویشن ہے۔ متی، ہاؤ آر یو سیئنگ دس کیس ڈیولپ؟ دیکھیں، ایک تو اس کا لیگل پہلو ہے اور ایک سیاسی پہلو ہے۔ لیگل پہلو تو یہ ہے کہ جج نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ان 10 سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہ یہ قابل سماعت ہے۔ ابھی تک زبانی حکم آیا ہے، اور تفصیلی حکم جب میرے خیال میں یہ 12 دن سے پہلے آ جانا چاہیے، کیونکہ 1 ہفتے کا 12 تاریخ سے پہلے آ جانا چاہیے۔ 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اور لیگل پہلو یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جان بوجھ کر، اور عمران خان تو چھوڑیں، جو وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب، وہ بھی بار بار بلانے کے باوجود پیش نہیں ہوئے، اور 3 دفعہ ان کو موقع دیا گیا، وہ بھی پیش نہیں ہوئے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اور ان کی جو قانونی ٹیم ہے، ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جان بوجھ کے ایکس پارٹی اس معاملے میں فیصلہ لیا جائے، اور عام طور پہ جب بھی ایکس پارٹی فیصلہ ہوتا ہے ٹرائل کورٹ میں، تو جو اپیل کورٹ ہوتی ہے وہ راغب ہوتی ہے کہ ایکس پارٹی کو ختم کر کے یقین دہانی لے کے عمران خان صاحب کہیں گے اب میں پیش ہو جاؤں گا، جی مجھے ایک موقع دیا جائے، تو یہ ٹائم بائے ہو رہا ہے، اور یقینی طور پہ عمران خان اس میں کامیاب ہو رہے ہیں وقت کو گزارنے میں۔ تو وہ شاید عدالتیں جو ہیں جب نیچے فیصلہ کر دیتی ہیں تو اوپر والی عدالتوں کے اوپر پریشر آ جاتا ہے، اور ایکس پارٹی، یہ شاید PTI چاہتی بھی یہی تھی کہ نیچے ایکس پارٹی ہو تاکہ مزید ان کو وقت مل جائے۔ اب وہ وقت کا کیا فائدہ اٹھائیں گے، ان کو کیا فائدہ ہوگا، یہ شاید کچھ دنوں میں ہی صورتحال واضح ہو سکے گی۔ اس کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ شاید ابھی فوری طور پہ عمران خان کے خلاف جو ہے کوئی فیصلہ نہیں بھی چاہتا، اور عدالتیں بھی شاید کوئی کیٹاگورک اور کوئی بولڈ ڈیسیژن لینے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ابھی ہوتا بھی ہے تو ابھی 16 ستمبر بہت دور ہے، اور 16 ستمبر کو چیف جسٹس عمر تا بندیال نے ریٹائر ہونا ہے، تو یہ کہیں یہ فیلنگ ہے کسی حلقے میں کہ شاید اب جو بھی فیصلہ ہوگا عمران خان کی نااہلی کا، وہ فوری طور پہ اس پہ بینچ بھی بن جائے گا، ہائی کورٹ میں بھی فوری طور پہ اس کا ڈیسیژن ہو سکتا ہے۔ پھر اگر ہائی کورٹ میں جتنی بھی تاخیر ہوئی تو 1 مہینہ 16 ستمبر تک تو وہ لے جا نہیں سکے گی، تو اس لیے سپریم کورٹ میں معاملہ آئے گا، پھر وہی ہم خیال بینچ بن جائے گا، عمران خان کو ریلیف مل جائے گی۔ تو یہ ایک خوف ہے، خدشہ ہے کسی حلقے میں۔ تو سیاسی سائڈ کے اوپر شاید فوری طور پہ عمران خان کے خلاف کوئی ٹھوس فیصلہ دینے کی پوزیشن میں عدالتیں بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی ٹھوس فیصلہ لینے کی پوزیشن میں ہیں عدالتیں۔ ادروائز کیس تو بہت کلیئر ہے، یہ توشہ خانہ کا ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہے، اور ابھی جیسے شعیب شاہین صاحب نے بتایا کہ ایک جعلی رسید بھی جو PTI کی طرف سے پیش کی گئی تھی کہ یہ ہم نے بیچی ہے گھڑی، اس جعلی رسید کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہے۔ اگر JIT نے اس کے اوپر مزید ایویڈنس کیا، اور وہ کیس بھی اگر عدالت میں آتا ہے تو میرے خیال میں وہ بھی بہت اسٹرانگ کیس ہے، مگر معاملات بہت سلو چل رہے ہیں جب تک یہ 16 ستمبر کی تاریخ نہیں آ جاتی۔ ٹھیک، مظہر، یور کوئک کامنٹ آن دس۔
لیکن بہت سیدھی سی بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی آرگیو کیوں نہیں کر رہی اس کیس میں؟ 7 دن کے اندر فیصلے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ 7ویں دن پر فیصلہ کریں وہ، یعنی وہ 3 دن میں بھی فیصلہ ہو سکتا تھا، 5 دن میں بھی ہو سکتا تھا اور 7 دن میں بھی ہو سکتا تھا. تو خواجہ حارث صاحب کیا اتنے مصروف تھے کہ وہ اس عدالت میں پیش ہی نہیں ہونا چاہ رہے تھے؟ تو آ کے سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیفینڈ کے لیے یا مینٹینیبلٹی کے لیے کہ یہ قابل سماعت ہے آرگیو کریں، اپنے آرگومنٹ کریں. فرض کریں وہ کورٹ جو ہے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے، تو آپ کے پاس یہ رائٹ تو پھر بھی موجود ہے کہ آپ جا کے اوپر اپیل کر سکتے ہیں. وہ رائٹ تو آپ سے کسی نے نہیں کیا. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایڈجنمنٹس لی جاتی ہیں. ہم نے فارن فنڈنگ کیس میں بھی یہی دیکھا کہ غیر ضروری طور پہ ایڈجنمنٹ، غیر ضروری طور پہ جس طرح لنگر آن ہوا فارن فنڈنگ کیس. تو آرگیومنٹ کر کے فیصلہ ایک کورٹ میں اگر آپ کے خلاف آتا ہے تو آپ کے پاس 2 دوسرے فورمز اویلیبل ہیں، ہائی کورٹ بھی اویلیبل ہے، سپریم کورٹ بھی اویلیبل ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے ویکر پوزیشن، جب آپ مسلسل ایڈجنمنٹ لیتے ہیں تو دراصل آپ اپنے آپ کو ویک کرتے جاتے ہیں اور اپنی پوزیشن کو کمزور کرتے جاتے ہیں. حالانکہ جو متی کہہ رہے ہیں متی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی فیصلہ نہیں بھی چاہتا، کیونکہ اگر فیصلہ ہو جائے اور عمران خان کے خلاف تو سپریم کورٹ شاید اس کو ناک ڈاؤن کر دے فیصلے کو. ہاں سیاسی پہلو نہیں، بٹ اگر یہ بات ہوتی تو پھر تو پی ٹی آئی شوڈ ہیو بین انٹرسٹڈ کہ کبھی ججمنٹ آ جاتی. ہاں میں وہی بات کہہ رہا ہوں. اس کیس کے حوالے سے ایک جو وہ ختم کرنے میں آپ کے پاس آتی ہوں. جی مظہر. تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ جو بھی مقدمات ہیں ان کے خلاف، خاص طور پہ ایسے مقدمات جہاں کنوکشن یا ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ ہے، اس کو جلدی سارٹ آؤٹ کریں. اس کی وضاحت میں یہ دوں گا کہ پی ٹی آئی کو یہ خدشہ ہے کہ اگر کوئی کنوکشن لوور کورٹ میں آ بھی جاتی ہے تو اس سے ان کی جو پارٹی سٹرکچر ہے وہ مزید کرمبل کر جائے گا. جو تھوڑی بہت امیدیں ہیں عمران خان کے کسی سپورٹر کو یا لیڈر کو، تو وہ لوگ بھی پھر بہت جلدی سائڈ پہ ہو جائیں گے. اور جب تک یہ معاملہ سپریم کورٹ میں یا چیف جسٹس تک پہنچے گا اس وقت تک پی ٹی آئی مزید ڈیمیج ہو چکی ہوگی. تو پی ٹی آئی کی اپنی وجوہات ہیں اس میں ڈیلے کرنے کی، مگر حکومت بھی اس چیز پہ بظاہر راضی نظر آتی ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی اتنا مجھے نہیں لگتا کہ حکومت چاہتی ہے کہ اس کو فوری فیصلہ ہو جائے، اور وہ بھی انتظار کرنا چاہتے ہیں. اس میں 2 امپورٹنٹ آسپیکٹ ہیں. یہ کہنا کہ خواجہ حارث صاحب جان بوجھ کے پیش نہیں ہونا چاہتے، یہ بات درست نہیں ہے. انہوں نے 12 تاریخ تک کا ٹائم مانگا تھا کہ کورٹ کا ٹائم ہے، آپ اس میں 2 دن کا ٹائم صرف دے دیجیے. انہوں نے نہیں دیا. 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میں کوئی میٹر سب جوڈس ہو اسی ایشو کے متعلق تو نچلے والی عدالتیں عام طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا کرتی ہیں. نمبر 1 ریزن. نمبر 2 ریزن سب جوڈس ہے نا سپریم کورٹ میں. جسٹس عامر فاروق صاحب کے آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر رہی ہے. سب جوڈس تب کہیں گے، سن لینا میں بات کر لوں تو پھر آپ کو بات کرنے کا موقع ملے گا. سب جوڈس کیس، ہر وہ کیس جب آپ فائل جمع کر دیتے ہیں کورٹ میں، آپ ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے دیتے ہیں وچ از یٹ ٹو بی فکسڈ، 1 دن بعد لگے، 2 دن بعد لگے، 6 دن بعد لگے، وہ دیٹ از ٹریٹڈ ٹو بی سب جوڈس. آپ نے سن لینا اسٹے آرڈر. سب جوڈس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹے آرڈر ہے. سب جوڈس کا مطلب ہے کہ میٹر ہیز بین ریفرڈ پینڈنگ بیفور دی کورٹ، لہٰذا اس میں 7 ڈیز کا ٹائم بھی پینڈنگ بھی نہیں ہے، اس کو پینڈنگ نہیں کہہ سکتے. اب مطلب ان کا کورٹ میں نمبر لگ گیا ہے، آپ اس کو پینڈنگ بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو سب جوڈس نہیں کہہ سکتے. مجھے آپ بتا دیں اس کو کیا کہیں گے؟ وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوگا جو وہاں فائل ہے، وہ وہاں پینڈنگ ہے. مجھے 1 منٹ بات مکمل ہونے دیں، میں آپ کو بات کروں. یہ ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ یہ تھا. دوسرا امپورٹنٹ آسپیکٹ یہ ہے کہ ہمایوں دلاور جج صاحب کے خلاف 22 کی application for transfer has been fixed before the court. 5 تاریخ کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس پہ نوٹسز کر دیے ہیں کہ میں اگلی پارٹی کو سنے بغیر میں ٹرانسفر نہیں کرتا، which is yet to be fixed. ہو سکتا ہے یہ کل لگ جائے اسی کیس میں کہ آپ ان کے پاس، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیب نے گرفتار کیا، وہ جو رینجرز والے گرفتار کر کے لے گئے تھے، 2 دن کے اندر اس جسمانی ریمانڈ پہ کورٹ خود اٹھ کے ان کے پاس چلی گئی، نیب کے پاس، جی میں نے فرد جرم عائد کرنا ہے، میں نے کورٹ پروسیڈ کرنا ہے، وداؤٹ سگنیچر، وداؤٹ انفارمنگ، کوئی ڈاکومنٹ دیے بغیر وہاں جا کر فرد جرم عائد کر رہا ہے. اور بہت ساری اور ریزنز بھی ہیں. وہ ٹرانسفر اپلیکیشن پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹسز کر دیے ہیں اسی ایشو کے اوپر، اسی کیس کے اوپر، اسی جج کے خلاف. تو یہ 2 وجوہات ہیں جس کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے کہا جی مجھے اتنا ریزنیبل ٹائم دے دیں، یا تو آپ سے کیس ٹرانسفر ہو جائے گا
या सुप्रीम कोर्ट Got your point, जी। ji. Let me go to चेयरमैन Mati.